ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، صحبت اہل اللہ یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ زندگی میں تبدیلی لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آدمی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہی اثرات ہمارے اندر بھی منتقل ہوتے ہیں۔ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اثر ہوگا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریعت و طریقت کی بہت سی باتیں جو بڑی دقیق ہوا کرتی تھیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس کو آسان سے آسان لفظوں میں اور مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو پیدا ہوتا ہے، یا تو ذوق سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہوتا ہے۔ اور آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اندر اللہ کے خوف کو پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے گا تو اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بھی پیدا ہوگا۔ عجیب مثال دیا کرتے تھے کہ ایک چراغ ہے یا ایک موم بتی ہے، کسی کے گھر میں جل رہی ہے، ایک دوسرا گھر ہے جس میں نہ چراغ ہے نہ موم بتی ہے، اندھیرے میں ہے وہ آدمی۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے کمرے کو روشن کروں اور اس روشنی سے فائدہ اٹھاؤں، تو اس آدمی کو ایک ہی کام کرنا پڑے گا، جہاں موم بتی جل رہی ہے، جہاں چراغ جل رہا ہے، اپنی موم بتی یا چراغ کو اس کے قریب کر دے گا تو اس کے نتیجے میں وہ خود بھی روشن ہوگا، کمرہ بھی روشن ہوگا اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اور اس موم بتی کو جو جل رہی ہے موم بتی اس کے قریب کر دے گا تو اس سے ایک چنگاری نکلے گی، ایک شعلہ نکلے گا۔ جس طریقے سے وہ موم بتی پہلے کمرے کو روشن کر رہی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ موم بتی بھی اپنے کمرے کو روشن کر دے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحبت کا اثر ہے۔ اسی طرح آدمی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو ہمارے اندر جو باطنی خرابیاں ہیں، روحانی خرابیاں ہیں، غصہ ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، حسد ہے، غیبت ہے، خودبینی ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے اور بہت سی مہلک بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے دور ہوتی جائیں گی، ختم ہوتی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ تو جہاں بھی ایسی مجلسیں ہوں تو ہم اہل اللہ کی
مجلسوں میں جائیں اور ان کی صحبت کو غنیمت جانیں، یہ بہت ہی میرے دوستو قیمتی سرمایہ ہے، زندگیوں میں تبدیلی لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ والے جو دعائیں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں۔ ایک آزاد قسم کا آدمی تھا، اس کے کئی غلام تھے۔ جب بھی وہ اپنے کاروبار سے فارغ ہو کے اپنے گھر آتا تو اس کا یہ حال تھا کہ شام کے وقت میں اپنے دوست احباب کو اپنے گھر بلاتا اور ایک مجلس قائم کرتا، اس میں گانا بھی ہوتا، ناچنا بھی ہوتا اور شراب نوشی کا دور بھی چلتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے دوست احباب کو بلایا، اپنے گھر میں مجلس لگی ہوئی ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، کھانا بننے میں کچھ تاخیر تھی تو یہ سارے حضرات کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک خادم کو بلا کے کہا کہ یہ 4 درہم لے کے جانا، یہاں قریب میں ایک مارکیٹ رہتی ہے، وہاں جا کے مغزیات خرید کے لانا کہ ہم اسے تھوڑا سا کھا لیں گے، اس کے بعد جب کھانا بن جائیں گا تو کھانا بھی کھا لیں گے۔ 4 درہم وہ غلام کو دے دیے۔ اب وہ غلام مغزیات خریدنے کے لیے مارکیٹ کی طرف بڑھا تو راستے میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس وہاں لگی ہوئی تھی مارکیٹ کے قریب۔ جب یہ غلام وہاں پہنچا مارکیٹ کے قریب تو دیکھا کہ حضرت کی مجلس لگی ہوئی ہے، بہت سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور حضرت ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ منظر بھی وہ غلام دیکھا کہ حضرت کے دروازے پر خانقاہ پر ایک سائل کھڑا ہوا ہے۔ جب یہ غلام اس کے قریب گیا تو حضرت اپنے معتقدین سے اور اپنے لوگوں سے فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ سائل 4 درہم کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اس کو دینے کے لیے، تم میں سے اگر کسی کے پاس پیسے ہوں تو 4 درہم اس سائل کو دے دینا تو میں انہیں 4 دعائیں دوں گا، 4 دعائیں دوں گا۔ چونکہ وہ غلام کے ہاتھ میں 4 درہم تھے، اس نے سوچا کہ موقع تو بڑا اچھا ہے، اور یہ بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے یقیناً۔ اگرچہ کہ وہ پیسے اس کے نہیں تھے، اس کے مالک کے تھے، لیکن وہ غلام فوراً وہ 4 درہم اس سائل کو دے دیا۔ دینے کے بعد حضرت کے قریب گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ مجلس میں سے کوئی آدمی اگر 4 درہم دے دے گا اس سائل کو تو اس کے بدلے میں آپ نے فرمایا کہ 4 دعائیں میں دوں گا۔ میں وہ 4 درہم تو دے دیا، اب آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے 4 دعائیں دے دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بتا پہلی دعا کیا کرنا۔ وہ غلام بڑا ہوشیار تھا، چالاک تھا، اس نے کہا کہ حضرت میری پہلی دعا تو یہ کرنا آپ، جو میں جو غلام ہوں نا، یہ جو غلامی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مجھے آزاد کر دے۔ فوراً حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمائے اے اللہ اس کو آزادی کی نعمت عطا فرما دے۔ اس کے بعد پھر حضرت پوچھنے لگے بتا دوسری دعا کیا کرنا، تو وہ کہنے لگا کہ ان 4 درہم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت ہاتھ اٹھائے دعا کرے کہ اے اللہ اس کو ان 4 درہموں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر پوچھے حضرت بتا تیسری دعا کیا کرنا، تو بولا کہ حضرت میرا جو آقا جو مالک ہے اس کی زندگی ہمیشہ شراب نوشی میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں گزرتی ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائے
اے اللہ اس کے مالک کو اور اس کے ساتھیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اب ایک دعا رہ گئی، 3 تو ہو گئے۔ پھر پوچھے حضرت کے چوتھی دعا کیا کرنا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت دعا فرمائیے چوتھی دعا۔ چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ میری بھی، آپ کی بھی، مجلس والوں کی بھی، میرے مالک کی بھی، میرے ساتھیوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ حضرت ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائے۔ بہرحال دعا 4 دعائیں لے کے جلدی سے اپنے مالک کے پاس لوٹنے کے ارادے سے نکلا، سوچ رہا تھا۔ مالک نے تو فرمایا کہ جلدی سے آنا، ہمیں بھوک لگی ہے، مغزیات لے کے آنا۔ اور میں گیا اور کافی دیر ہو گئی، میرا مالک میرا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے کیا کہے گا، ناراض ہو جائے گا۔ یہ لوگ بھی بہت دیر سے انتظار میں ہیں۔ مالک سوچ رہا ہے کہ میرا غلام تو چلا گیا لانے کے لیے، اب تک کیوں نہیں آ رہا۔ دور پہ مالک کی ایک نظر پڑی کہ ایک آدمی آ رہا ہے، تو وہ مالک سوچا کہ یہی میرا غلام ہے جس کو میں نے 4 درہم دیے تھے۔ غور سے دیکھا تو دیکھا کہ خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی لے کے نہیں آ رہا ہے۔ بڑا غصہ آیا تاخیر سے اور لایا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال وہ آیا تو اس کا جو مالک تھا بڑے غصے میں آیا، تو یہ نوکر جو غلام تھا کہنے لگا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، آپ غصہ نہیں ہونا، ایک بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے واسطے پہلی وہ بات سن لیجئے، اس کے بعد جو کرنا ہے مجھے کر دیجئے، پہلے اللہ کے واسطے وہ بات تو سنیے۔ اس کے مالک نے کہا کہ بتاؤ آخر وہ بات کیا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ آپ نے مغزیات لانے کے لیے مجھے بھیجا تھا، مارکیٹ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور اس مجلس کے پاس ایک سائل کھڑا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 4 درہم دے دو۔ حضرت کے پاس پیسے نہیں تھے، تو حضرت نے فرمایا لوگوں سے جو کوئی 4 درہم اس کو دے دے گا تو میں اس کے بدلے میں 4 دعائیں دے دوں گا۔ تو میں فوراً وہ 4 درہم اس کو دے دیا، اور حضرت نے 4 دعائیں مجھے دے دی۔ مالک بڑا خوش ہو گیا، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں، ظاہر ہے دعا تو اس کی قبولیت میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا، اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو مالک کہنے لگا اے اللہ کے بندے پہلے سنا تو صحیح ہے، آخر وہ کون سی 4 دعائیں حضرت فرمائے؟ تو بولا وہ غلام، حضرت پہلی دعا یہ کرایا میں حضرت سے، جو میں غلام ہوں نا، یہ غلامی سے میں نکل جاؤں، آزادی کی نعمت مجھے حاصل ہو جائے، اتنا سننا تھا۔ وہ مالک کہنے لگا جا میں آج سے تجھے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا۔ اس کے بعد پھر مالک پوچھنے لگا دوسری دعا کیا کرایا؟ تو وہ بولا کہ اللہ ان 4 درہم کے بدلے میں مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ اتنا سنتے ہی مالک کہنے لگا میرے خزانے میں جانا، 4000 درہم لے لینا، میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں۔ 4000 درہم لے لینا۔ پھر وہ مالک پوچھا ذرا یہ تو بتا تیسری دعا کیا کرایا؟ تو وہ نوکر کہنے لگا غلام یہ کرایا کہ اللہ میرے مالک کی، ان کے ساتھیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا سننا تھا، وہ مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگا کہ میں تیرے سامنے عہد کرتا ہوں اس کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو ہماری زندگی تو شراب نوشی میں گزرا کرتی تھی، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں گزرا کرتی تھی، آج میں نے پختہ دلی کے ساتھ توبہ کی ہے، آئندہ سے پھر میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا، تم بھی توبہ کرو۔ چونکہ وہ بھی اس کے دوست تھے، کہنے لگے جب آپ نے توبہ کی ہے تو ہم بھی توبہ کریں گے۔ سارے لوگ توبہ کر لیے۔ اس کے بعد پھر مالک کہنے لگا چوتھی دعا کیا ہے جو حضرت سے تو کرایا؟ تو کہنے لگا کہ چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ
میری بھی، آپ کی بھی، آپ کے ساتھیوں کی بھی، حضرت کی بھی، اور حضرت کے مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ وہ مالک کہنے لگا دیکھ یہ چیز تو میرے اختیار میں نہیں ہے، 3 چیزیں تو میرے اختیار میں تھیں، تو غلامی جو میرا غلام تھا میں نے تجھے آزادی دے دی، 4 درہم کے بدلے میں 4000 درہم میں نے تجھے تحفتاً دے دیے، اور میں گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیا، یہ میرے اختیار میں تھا۔ معاف کرنا، مغفرت کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مالک اٹھ کے چلا گیا اور سو گیا، تو نیند میں اس سے کہا گیا دیکھ تیرے ذمے جو 3 کام تھے وہ تو نے کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میرے ذمے جو کام ہے وہ کام میں کروں گا، میں سارے ہی لوگوں کو بخش دیا، معاف کر دیا، تیری بھی مغفرت فرمائی، مجلس والوں کی بھی مغفرت فرمائی، اور سارے لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ میرے دوستو واقعے سے اندازہ لگائیے، جب آدمی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، آدمی کیسا بھی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، زناکار ہو، سارق ہو، غیبت کرنے والا ہو، اور بہت سے گناہوں میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے تو اہل اللہ کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی آہستہ آہستہ ان گناہوں کو چھوڑنے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ محبوب نگر یہ علمی مرکز ہے، بڑے بڑے علماء کرام ہمارے پاس آتے ہیں، وقت کے بہترین اہل اللہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور اس مدرسے کے بانی سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی اٹھائیے۔ آپ نے چل پھر کر لوگوں کو کیسے دین کی دعوت دی، لوگوں کو قریب کیا، اس کے نتیجے میں لوگ کیسے دین میں آئے، اسلام میں آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائے۔ میرے دوستو یہ محبوب نگر تو یہ ایک علمی مرکز ہے، یہاں اہل اللہ آتے ہیں، اور ہر مہینہ یہاں پروگرام ہوتا ہے، بڑے بڑے شیوخ یہاں آتے ہیں، اور ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں پہ ایک اصلاحی مجلس منعقد ہوتی ہے ہر پیر کو بعد نماز عشاء۔ ایسی مجالس کو میرے بھائی غنیمت جانے، خود تو آنا ہی ہے، اپنے ساتھ اپنے دوست احباب کو بھی لانا ہے۔ کیا معلوم کہ اہل اللہ کی صحبت کے نتیجے میں کس کی زندگی میں کیا تبدیلی آئے گی۔ ہم اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے بات اگرچہ کہ تلخ ہے، لوگ کس نیت سے جاتے ہیں اہل اللہ کے پاس؟ اصلاح باطن کا تو خیال نہیں رہتا، بس ایک ہی مقصد رہتا ہے حضرت دعا فرمائیے میرے کاروبار حل ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میں مقدمے میں پھنسا ہوا ہوں، میں اس مقدمے کو جیت جاؤں، میرے کاروبار صحیح چلنے لگے، میری بچی کی شادی ہے اس کے لیے دعا فرمائیے۔ دعا کرانا کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، کرانا چاہیے، لیکن جس مقصد کے لیے اہل اللہ کے پاس جانا ہے وہ ہے اصلاح باطن کی فکر کی نیت سے، ہمارا اندرون سنور جائے، ہمارے اندرون میں جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو گناہ ہیں، وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے، اس نیت سے آدمی اہل اللہ کے پاس جائے۔ آدمی دنیاوی منافع کے لیے، دنیاوی منافع کے حصول کے لیے اہل اللہ کے پاس جاتا ہے، نیت اس کی اصلاح باطن کی نہیں ہوتی، ایسا جانے سے کیا فائدہ ہوگا میرے بھائی؟ سب سے پہلے نیت یہ ہونا کہ میں جا رہا ہوں تو میری زندگی میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو جائے، نیت بھی صحیح رہنا، اللہ کے لیے جانا، اغراض و مقاصد پیش نظر نہیں رہنا، صرف دعا کرانے کے لیے اگر جائیں اور یہ کہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار بہت زیادہ نہیں چل رہے ہیں، آپ دعا فرمائیے، دعا کرا سکتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس نیت سے جا رہے ہیں اور میرے کو دنیاوی فائدہ ہو جائے اور اصلاح باطن کی اگر فکر نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اس موقع پر جو باتیں میرے اس وقت ذہن میں آئیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔